ایمان سے متعلق مسائل شرعیہ چل رہے تھے۔ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب، یعنی محض اس وجہ سے کہ وہ عالم علم دین ہے، کفر ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے علماء کی توہین اس وجہ سے کی کہ وہ عالم دین ہے یا انہوں نے دین حاصل کیا ہے، تو اس وجہ سے علماء کی توہین کرنا، انہیں حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، ایسا کرنا کفر ہے۔ اور ایسا ہی بہار شریعت وغیرہ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مسئلہ ہولی اور دیوالی پوجنا کفر ہے۔ اگر کسی نے ہولی پوجی یا دیوالی پوجی، یہ بھی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ یہ عبادات غیر اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ سے ہے۔ اللہ کی عبادت میں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ ہولی پوجنا، دیوالی پوجنا یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا، اسے اپنا معبود سمجھنا، اس کے آگے سر جھکانا، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ کفر ہیں۔ چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک۔ جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسا ہی وہ کسی اور کو معبود مانتا ہے، یا اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات ذاتیہ میں کسی غیر کو شریک جانتا ہے، تو ایسا شریک جاننے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے مالداروں کے ساتھ بیٹھ کر ہون کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی رسم و رواج کرتے ہیں جو غیر لوگ کیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ہولی اور دیوالی پوجنا یہ کفر ہے، کہ یہ عبادت غیر اللہ سے ہے۔ اسی طریقے سے کفار کے میلوں میں جانا، تیوہاروں میں شریک ہو کر ان کے میلے اور مذہبی جلوس کی شان و شوکت بڑھانا بھی کفر ہے۔ ان کے تیوہار، میلے وغیرہ کیا ہیں جن کی شان و شوکت بڑھانا کفر ہے؟ تو کہتے ہیں جیسے رام لیلا، جنم اشٹمی اور رام نومی وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونا۔ اگر کوئی شخص ان میلوں میں اس وجہ سے شریک ہوا کہ ان کی شان و شوکت بڑھے گی، یا یہ عظمت کے نشان ہیں، یا یہاں بیٹھنے سے ثواب ملے گا، یا یہاں بیٹھنے سے ان کی ہمدردی حاصل ہوگی ہم کو، تو اس طریقے کے میلوں میں شرکت کرنا اور ان کے مذہبی تیوہاروں میں اپنے آپ کو شریک جاننا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اچھا صاحب، یوں ہی ان کے تیوہار کے دن محض اس وجہ سے چیزیں خریدنا کہ کفار کا تیوہار ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ان کے مذہبی تیوہاروں میں مٹھائیاں صرف اس وجہ سے خریدنا کہ ان کا تیوہار ہے، ہمیں بھی خریدنا چاہیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جیسے دیوالی میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ خاص دیوالی والے دن
مٹھائی خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیوالی کی وجہ سے مٹھائی خرید رہے ہیں۔ ہاں کبھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا یا آپ کے بچوں نے کچھ کھانے کی ضد کی، یا اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے جمعرات کا دن تھا، ہمیں فاتحہ دلانی تھی، تو ایسی صورت میں کوئی کفر نہیں ہوگا۔ یوں ہی کوئی چیز خرید کر اس روز مشرکین کے پاس ہدیہ کرنا جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو تو کفر ہے، اور اگر تعظیم نہیں تو صرف یہ ناجائز ہے، کفر نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس لیے بھیجی کہ یہ مقدس دن ہے، یہ عظمت کا دن ہے، یہ عزت والا دن ہے، تو کہتے ہیں ایسا سوچ کر آپ نے کسی مشرک کے ہاں اگر آپ نے مٹھائی بھیجی خرید کر تو آپ نے کفر کیا، اور کفر کرنے کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا صاحب، جن باتوں کا پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا شرع میں کفر کہلاتا ہے۔ جن باتوں کا پیش کرنا رسول اللہ سے قطعی طور پر اور یقینی طور پر ثابت ہو، رسول اللہ نے کسی چیز کے متعلق یقینی اور قطعی طور پر کسی کا جس میں کوئی اختلاف نہ ہو آپ نے فرمایا ہو، تو ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اچھا صاحب، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبدت الاصنام، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا کسی غیر خدا کو لائق عبادت سمجھنا جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ہم لوگوں پر بھی شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور وہ فتویٰ کیا ہے؟ اگر کوئی جاہل قسم کا انسان جس کو نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ مزارات پر جاتا ہے اور جانے کے بعد ان کے آگے سر کو جھکاتا ہے، جیسا کہ ادباً سر جھکا کے وہ اس کو چومتا ہے، چادر کو یا مزار کو، تو ہمارے اوپر حکم کیا لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے شرک کر لیا، اور شرک کرنے کی وجہ سے یہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، یہ ہمارے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے شرک کی تعریف جو ڈیفینیشن بیان کی گئی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک، کیوں شرک کیسے کہتے ہیں؟ ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت، یعنی کسی کو معبود سمجھنا یا واجب الوجود سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان کتنا ہی کم علم کیوں نہ رکھتا ہو، وہ قبروں کے آگے جھکتا ہے یا انہیں چومتا ہے، تو نہ تو وہ انہیں معبود سمجھتا ہے، نہ انہیں واجب الوجود سمجھتا ہے، نہ انہیں خدا سمجھتا ہے، وہ صرف اور صرف تعظیماً، ادباً اور محبت میں ایسا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی جائز نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مزاروں کے آگے جھک کر نہ چومنا چاہیے، نہ چادر چومنا چاہیے، نہ مزار چومنا چاہیے، نہ چادر چومنا چاہیے، نہ سجدہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے
کہ مزار پر جب جائے تو اتنی دور کھڑا ہو اس مزار سے جتنا دور کے اگر صاحب مزار زندہ ہوتے، زندہ تو ہے ظاہری طور پر دنیا میں ہوتے، تو ادب میں تم ان کے کتنے قریب کھڑے ہوتے؟ کیا ان کے سر پہ چڑھ جاتے یا ایک دو ہاتھ کا فاصلہ رہتا؟ تو جب ایک دو ہاتھ کا فاصلہ ان کی زندگی میں رہتا تو اتنا ہی حکم ہے کہ ان کے وصال کے بعد بھی ادب میں اتنی ہی دور کھڑا ہوا جائے۔ اس لیے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی کیا کہتے ہیں محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، ہم انہیں مردہ نہیں مانتے، وہ زندہ ہیں۔ شریعت، احادیث اور قرآن سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور وہ تصرف بھی کرتے ہیں، اور بعد وصال وہ اپنی قبروں سے کرامتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم انہیں زندہ مان رہے ہیں تو ان کے سر پہ چڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے دور کھڑے رہیں ادب میں جتنا کہ ان کی زندگی میں ہم کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات اور یہ فنڈا بھی کلیئر ہوا کہ صاحب جو ہے ہمارے اوپر شرک کا حکم تھا۔ بھئی کسی شرک کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کا تصور پایا جائے۔ جب آپ کے اندر عبادت کا تصور ہی نہیں ہے، آپ معبود مان ہی نہیں رہے ہیں، آپ لائق پرستش اور پوجا اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں، آپ اس کو واجب الوجود مان ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کے اوپر حکم شرک کیوں لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ نے غلط کام کیا، ناجائز کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مشرک تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اور جس نے شرک کیا وہ مشرک کہلاتا ہے، اور مشرک کی بخشش اللہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا اس کا کرم ہوگا، اس کی رحمت ہوگی تو اس گناہ کو وہ بخش دے گا، مگر شرک کو نہیں۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ مشرک ہو گیا، جیسا کہ بدعقیدہ اور بدعتیوں کا کہنا ہے کہ سنی لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، قبر پوجتے ہیں۔ بھائی کوئی قبر نہیں پوجتا ہے، نہ کوئی قبر والے کو خدا سمجھتا ہے، نہ کوئی قبر والے کو معبود سمجھتا ہے، نہ لائق عبادت سمجھتا ہے، نہ واجب الوجود سمجھتا ہے۔ وہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے انہیں اجازت مل گئی ہے تو یہ ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ کے ملک کا پردھان منتری اپنے منتریوں کو آرڈر دے دے اور کہہ دے کہ ایسا ایسا مسئلہ آئے تو حل کر لیا کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصرف اور یہ اختیارات تو میں نے تمہیں بھی دیے ہیں، منتریوں کو دیے ہیں، سنتریوں کو دیے ہیں، ایم پیوں کو دیے ہیں، ایم ایل او کو دیے ہیں، چیئرمین کو دیے ہیں، تو ہر معاملے کے لیے کیا آپ پردھان منتری کے پاس جاتے ہو؟ نہیں، کبھی کبھی چیئرمین کر دیتا ہے، اس کے بس کی نہیں ہوتی تو ایم ایل اے کے پاس جاتے ہو، ایم ایل اے کے بس سے اوپر ہے تو ایم پی کے اوپر پھر منتری، تب کہیں جا کے نام آتا ہے پردھان منتری کا ہے۔ تو میرے بھائی بالکل یہی سسٹم ہے، اللہ نے اپنی ساری مخلوق دنیا میں بھیجی ہوئی ہے، ایسا کوئی شہر نہیں، ایسا کوئی گاؤں نہیں، ایسا کوئی قصبہ نہیں جہاں کوئی اللہ کا ولی نہ ہو۔ ان شہروں کو چلانے والے قطب ہیں، ان شہروں کی دیکھ بھال کرنے والے ابدال ہیں، اولیاء اکرام ہیں، یہی سارے شہروں کو دیکھتے ہیں
اور یہاں کے حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کرتے۔ اسی لیے میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہر پیر کو غار حرا میں میٹنگ ہوتی ہے، ساری دنیا کے اولیاء کرام، آقا کریم، آپ کے وزیر ابو بکر صدیق سب اکٹھا ہوتے ہیں، ہر جگہ کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، دہلی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ پھر اسی کے مطابق اللہ کے نبی حکم فرمایا کرتے کہ فلاں جگہ یہ کرنا، فلاں جگہ یہ کرنا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ٹھہرانا، دوسرا یہ کہ خدا کے سوا کسی اور کو خالق جانے، تیسرا یہ کہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا اسے لائق عبادت سمجھے، تب جا کے کہیں شرک ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شرک نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ناجائز ہو سکتا ہے، مگر شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔